أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ اس طرح ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اپنے کتاب التوحید میں الباب الثامن عشر، یعنی باب نمبر 18، موضوع کیا ہے؟ باب نمبر 18 کا موضوع اس طرح ہے: ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین۔ موضوع اس طرح ہے اس باب کا کہ بنو آدم کے اولاد کا کفر کرنا اور دین کا ترک کرنا، اس کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے۔ دوبارہ پھر بتایا جائے کہ باب نمبر 18 اس کا موضوع اس طرح ہے کہ آدم کے اولاد نے کفر کیا، دین کو، صحیح دین کو ترک کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کا سبب کیا؟ بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا۔ صالحین سے مراد ادھر نیک لوگ، اچھے لوگ، نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے، ان کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، انہیں کیا ہے؟ صالحین کہا جاتا ہے۔ یعنی نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، صالح آدمی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہر معاشرے میں، ہر سماج میں جہاں کہیں صالحین پائے جاتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، صالحین سے محبت کرنا یہ ایک نیکی ہے، اس پر ثواب ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرء مع من احب، کہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں رکھا جائے گا، اس کا حشر ہوگا جس سے اس نے کیا ہے؟ محبت کی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اگر محبت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے روز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ برے لوگوں کے ساتھ اگر اس نے محبت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ ایک نیکی ہے، اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ مختلف قسم کے نصوص اس سلسلے میں کیا ہے؟ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شیطان، جو کہ انسان کا سب سے بڑا اور ایک کھلا دشمن ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین موقع پایا گیا کہ لوگ جب اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبت کرتے ہیں تو انہیں اس محبت اور اس عزت و تکریم میں اعتدال کی راہ پر نہ رہنے کے بجائے وہ غلو اور زیادتی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں محبت کرنا ہے نیک لوگوں سے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، لیکن اس کے حدود بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ محبت ہو تو اس حد تک محبت ہو، اس کے آگے نہ بڑھو۔ عزت ہو، تکریم ہو تو اس کا حد ہمیں کیا ہے؟ بتا دیا گیا ہے، اس کے آگے ہم نہ بڑھیں۔ لیکن شیطان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ لوگوں کو اعتدال کی راہ سے ہٹا کر وہ غلو کی طرف کیا ہے؟ لے جائے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو غلو یعنی زیادتی کرنا، عربی میں غلو کہتے ہیں زیادتی کرنا،
اور ادھر صالحین کے ساتھ غلو کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے مقام و مرتبے کو لے کر زیادتی کرنا، چاہے قول کے اعتبار سے قولن یعنی گفتگو کے ذریعے زیادتی کرنا، یا عملی طور پر زیادتی کرنا۔ قول پر کیسے؟ یعنی کوئی ایک ایسی بات کہہ دینا محبت میں آ کر، عزت و تکریم میں، کہ وہ اس بات کا لائق نہیں ہے، جیسے کہ کوئی دعویٰ کر دے کہ اسے غیب کا علم ہے، محبت میں، تعظیم میں، عزت میں، مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے اس بات کو کہہ دے کہ اسے غیب کا علم ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے، یہ زیادتی ہے۔ یا عملی طور پر، یعنی اس کی ایسی عزت، ایسی تکریم کرے عملی طور پر جس میں کیا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کی عزت، ان کے احترام میں غلو کرنا، اگر دیکھا جائے انسانیت کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے، یہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی غلو فی الصالحین، نیک لوگوں میں زیادتی کرنا سب سے زیادہ شرک کے وسائل میں سب سے زیادہ یہی پایا جاتا ہے۔ شرک کے کئی وسائل ہیں، کئی طریقے ہیں شرک پر جانے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ جو طریقہ پایا گیا اور جو ذریعہ بنا، وہ صالحین کے مقام و مرتبے میں کیا ہے، غلو کرنا۔ اسی لیے سب سے پہلا جو شرک پایا گیا آدم کی اولاد میں، آدم کی نسل میں، وہ غلو فی الصالحین ہی اس کا سبب بنا، جیسے کہ بات آگے آئے گی کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے جو شرک واقع ہوا، اس شرک کا وجہ کیا بنا، سبب کیا بنا، وہ یہی تھا کہ کچھ لوگوں نے نیک لوگوں کے مقام و مرتبے کو لے کر کیا ہے، اس میں زیادتی کر بیٹھی، تو اس سے کیا ہے، شرک کا دروازہ کھلا اور شرک کا کیا ہے، سلسلہ شروع ہوا۔ تو باب نمبر 18 میں مؤلف رحمہ اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کرنا چاہا کہ آدم کی نسل میں جنہوں نے کفر کیا، صحیح دین کو ترک کیا، اس کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے۔ سب سے پہلی دلیل اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جو بیان کی گئی، وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، کسے خطاب کیا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد ادھر یہود و نصارہ ہے۔ ان کو کیا کہا اللہ نے کہ لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کو لے کر، دین کے معاملات کے لے کر تم غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور اہل کتاب میں یہ چیز پائی گئی تھی کہ انہوں نے دین کے بہت سارے معاملات میں غلو اور زیادتی کی، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ۔ اور ان دونوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے غلو کیا، خاص طور پر صالحین کو لے کر، نیک لوگوں کو لے کر، وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ یہی کیا ان کا کم جرم تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لیا اور خدا کے مقام و مرتبے پر کیا ہے، ان کو کیا ہے، پہنچا دیا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا عیسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ہونا چاہیے، اور عزت و احترام میں انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر بیٹھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام و مرتبے تک کیا ہے، پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملات کو لے کر اس میں غلو نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ دین کے معاملات میں، دینی امور میں، جن میں صالحین نیک لوگوں کی عزت احترام کرنا بھی ہے، اس قسم کے معاملات میں غلو اور زیادتی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہمیشہ لوگوں کو روکا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس امت کے لوگوں کو روکا، بلکہ اس امت سے قبل جو امتیں گزری ہیں، یہود و نصارہ ہوں یا اور کوئی امت ہو، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بڑوں کی عزت و احترام، اپنے نیک لوگوں کی عزت و احترام میں زیادتی کرنا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، غلو کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے؟ روکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری دلیل جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کی تفسیر اور تشریح میں کہا، جب سورہ نوح میں یہ آیت کریمہ پائی جاتی ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو ترک نہ کرنا، تم جن کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ بھی وہ کسی کی عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا، جو ذمہ دار تھے، بڑے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو کہا لا تذرن آلہتکم، کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 نام بیان کیے گئے ادھر، 5 لوگوں کے۔ نمبر 1، تم اپنے پہلی بات تو یہ کہی کہ لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو چھوڑنا مت، تم ان کی عبادت کرتے رہنا، یعنی شرک کرتے رہو۔ نتیجہ تو یہی ہے۔ آگے کہا انہوں نے کہ یہ 5 لوگ ہیں، 5 شخصیات ہیں، 5 شخصیات ہیں، ان کو بھی تم نہ ترک کرنا، کیونکہ وہ ان 5 شخصیات کے بارے میں انہوں نے غلو کیا، تو ان کو یہ کہا جا رہا جس طرح تم چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو ان کے ساتھ، اپنا رویہ نہ بدلنا۔ اور یہ 5 کون تھے؟ نمبر 1 ود، نمبر 2 سواع، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یعوق، اور نمبر 5 نصر۔ یہ 5 شخصیات نوح علیہ السلام کے قوم کے، یہ 5 نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی عزت ہوا کرتی تھی، ایک مقام و مرتبہ سماج میں، معاشرے میں تھا ان 5 لوگوں کا۔ لیکن ان کو موت آ گئی، اور ان 5 کی جو موت آئی وہ قریب قریب آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، 5 اہم شخصیات کی اگر وفات ہو جائے قریب قریب مدت میں، تو لوگوں پر بہت زیادہ اس کا صدمہ پڑتا ہے، تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ادھر پایا گیا کہ یہ 5 شخصیات، 5 لوگ مرد ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ 5 نیک لوگوں کی وفات ہو گئی اور قریب قریب میں وفات ہوئی، لمبا فاصلہ نہیں رہا، تو قوم نوح کو ایک بہت ہی بڑا کیا ہے؟ صدمہ ہو گیا۔ اب جب صدمہ ہوا انہیں، تو انہوں نے کیا کیا ان 5 کے ساتھ؟ ان 5 کے ساتھ، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آیا، شیطان ان کے پاس آیا، اور آنے کے بعد شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنی مجلسوں میں، اپنے بیٹھک میں، گھر میں جو مجلس ہے، تمہاری بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں پر مہمانوں کا استقبال کرتے ہو مثلا، یا سب سے اہم جگہ تمہارے گھر میں جس کو تم خوب جو ہے اچھے سے رکھتے ہو، صاف ستھرا بنا کر رکھتے ہو اس جگہ کو، ایسی جگہ پر جو ہے تم ان 5 کی تصویر لٹکا دو، تصویر بنا دو۔
اور ان کا نام کیا ہے دے دیا جائے کہ یہ ود ہے، یہ سواع ہے، یہ یغوث ہے، یہ نصر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ان پانچوں کی تصویر بنا دو، مجسمہ بنا دو، اور ان پانچوں کا کیا ہے نام رکھ دیا. اور کس مقصد سے؟ تاکہ تم انہیں بھولو مت. ان کی تصویریں تم بنا دو، رکھ دو، تاکہ تم ان کو بھولو مت، کیونکہ ان کا تم پر احسان ہے. نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، متقی پرہیزگار تھے، تو حق بنتا ہے کہ تم ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کے حق میں دعا کرو. تو کہیں تم بھولو مت، اس لیے تم ان کی تصویریں بنا کر کیا ہے اپنی مجلسوں میں کیا ہے رکھ دو. ایک دوسری وجہ ہے جو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی اس غلط عمل کے کرنے پر، وہ یہ کہ جب بھی تم ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی یہ جذبہ، تمہارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ان کے جیسے بنانے کی کوشش کرو گے اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو گے. جس طرح یہ نیک تھے، تم بھی اپنے آپ کو کیا ہے نیک بنانے کی کیا ہے کوشش کرو گے جب ان کی فوٹو کو دیکھو گے. تو قوم کے لوگوں نے شیطان کی اس بات کو مان لی اور تصویریں کیا ہے ان کی رکھ دی گئی، لٹکا دی گئی، بنا دی گئی مجلسوں میں. لیکن انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی جن کی تصویریں بنا دی. جب یہ وفات پا کے، یہ نسل، جس نسل نے وہ تصویریں بنائی تھی، شیطان نے جنہیں ابھارا تھا، جب یہ وفات پا کے اس کے بعد جو نسل آئی جن کے درمیان جہالت پائی گئی، تو انہوں نے ان تصویروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ان شخصیات کے بارے میں غلو کیا، زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے. غور کریے، شیطان نے جب تصویریں بنوایا اس وقت جو نسل تھی انہوں نے عبادت نہیں کی، لیکن بعد میں آنے والی جو نسل تھی انہوں نے جب تصویریں دیکھی تو انہوں نے کیا ہے اس کی عبادت کیا ہے کر بیٹھی. اور یہ شیطان کا مکر ہے اور شیطان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ شیطان آپ ہی کو بھٹکائے، بلکہ شیطان کی پلاننگ آپ کے آگے آنے والی نسل سے متعلق بھی ہوتی. یہ ایک واضح دلیل ہے اس بات کی. یعنی شیطان نے ان کو اس بات پر ابھارا، تیار کیا کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، اور کوئی غلط نیت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے. اچھی نیت کیا؟ تاکہ تم ان کو بھولو مت، تمہیں یاد رہے جب بھی تم ان کی تصویریں دیکھو. دوسری چیز یہ تم ان کو بھولو مت، اور دوسری چیز یہ ہے اس میں کہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو تم ان کے جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کیا ہے کوشش کرو، نیک بننے کی کوشش کرو. شیطان نے تو نیکی ان کے سامنے پیش کی اور انہوں نے اسے نیکی سمجھا، لیکن شیطان کا مقصد برائی تھی. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے لوگوں کو ہٹانا مقصد ہے، اور یہ سب سے پہلا شرک ہے. یہ سب سے پہلا شرک آدم کی نسل. سوچیے، اور وہ بھی کس میں؟ صالحین میں غلو شیطان نے کرایا. اس کے بعد کیا ہے اس نے آدم کی نسل میں کیا ہے شرک کو کیا ہے ڈالا، شرک کی طرف جو ہے لوگوں کو ابھارا. تو المہم پہلی نسل گزر گئی، انہوں نے کوئی ان کے ساتھ ان کی عبادت پوجا، ان کی عبادت نہیں کی. لیکن آگے آنے والی نسل جب علم ان کے درمیان نہیں رہا تو انہوں نے ان پانچوں کی عبادت کی، ان پانچوں کی عبادت کرنے لگے. یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ود ہے، سواع ہے، ان کی لوگ عبادت کرنے لگے. مورتی بن گئی، اصنام کی شکل میں ہی آ گئی، لوگ ان کی کیا ہے عبادت کرنے لگے. اسی لیے حافظ ابن القیم بھی اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جیسے کہ خود شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر یہ نقل کی کہ ابن القیم نے فرمایا کہ سلف کہا کرتے تھے کہ جب یہ پہلی نسل وفات پا گئی تو آگے آنے والی نسل نے کیا کیا؟ ان کی قبروں کے پاس جا کر، ان کی قبروں کے پاس جا کر کے، جب یہ پانچ وفات پا گئے تو
جو نسل اس وقت موجود تھی جا کر کے ان کی قبر کے پاس جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے. عکفو اعتکاف سے ہے. اعتکاف کہتے ہیں عربی زبان میں کہ لمبے وقت کے لیے اپنے آپ کو کسی جگہ پر کیا ہے روک لینا. اسی لیے ماہ رمضان میں آخری عشرے میں جو مسجد میں اپنے آپ کو بندہ روک لیتا ہے باہر نکلنے سے اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. تو یہی معاملہ ان کا تھا. انہوں نے ان کی قبروں کے پاس جا کر اعتکاف کر لیا لمبی مدت کے لیے. جا کر کے بیٹھتے, انہی کے بارے میں سوچتے, انہی کی داستان بیان کرتے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں بنائی, مجسمہ بنایا. جب مجسمہ بنا لیا تو کئی سال اور کئی زمانہ گزرنے کے بعد جو ایک نسل آئی تو انہوں نے اس کی عبادت بھی کیا ہے کر بیٹھی. تو شیطان کی جو پلاننگ ہوتی ہے ایک سلسلے وار پلاننگ ہوتی ہے. وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی کو بھٹکائے, بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ آگے آنے والے کو مجھے بھٹکانا چاہتا ہو آپ کے ذریعے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کی کیا ہے شر سے. اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سبوں کو کیا ہے شیطان کے شر سے کیا ہے محفوظ رکھے. تو اس قصے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے محترم حضرات کہ صالحین نیک لوگ ان کے مقام و مرتبے میں غلو کرنا, زیادتی کر بیٹھنا, یہ شرک کا ذریعہ ہے اور کفر کا کیا ہے ذریعہ ہے. اور سب سے زیادہ جو شرک پایا جاتا ہے اور سب سے پہلا جو شرک آدم کی نسل میں پایا گیا وہ غلو فی الصالحین ہی میں کے ذریعے کیا ہے پایا گیا. آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث اور ہے جو کہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی ہے. حدیث کے راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تم میرے مقام و مرتبے میں زیادتی نہ کرو. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے. لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم, تم میرے مقام میں, میرے مرتبے میں, میری عزت میں, میرے احترام میں تم زیادتی نہ کرنا, حد سے زیادہ آگے نہ بڑھنا, اس طرح جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. نصارہ یعنی عیسائی, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ان کے مقام و مرتبے میں. وہ نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن نبوت اور رسالت کے مقام سے زیادہ ان کو انہوں نے پہنچا دیا, جو کہ اللہ نے وہ مقام ان کو نصیب ہی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اس طرح تم میرے ساتھ نہ کرنا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے مقام, اپنے مرتبے کے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں, میرا کیا مقام مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا عبد, میں ایک بندہ ہوں. جس طرح سب تم ہر ایک انسان ہے اللہ کا بندہ ہے, اسی طرح میں بھی ایک بندہ ہوں. تمہیں غیب کا علم نہیں, مجھے بھی غیب کا علم نہیں. تمہیں یعنی کوئی بنانے کی یعنی انسان کو زندگی موت دینے کی تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں. یہی معاملہ میرا بھی ہے, تم انسانوں میں بھی انسان, یہ میرا مقام ہے. تو اسی لیے تم کہا کرو فقولو, تم کہا کرو عبد اللہ و رسولہ, کہ محمد اللہ کا بندہ ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے. تو یہ اعتدال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ کا رسول. یعنی صرف مجھے اللہ کا بندہ نہ سمجھو کہ بالکل عام انسان, بلکہ اگر کہیں پر کچھ اختلاف ہے, مختلف ہے میرا معاملہ تم سے, صرف وہ یہ کہ مجھے رسالت سے, نبوت سے کیا ہے نوازا گیا ہے. لیکن نبوت رسالت کے حصول کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے تم اس میں زیادتی کر بیٹھو اور خدا یا الوہیت کے مقام و مرتبے تک کیا ہے مجھ کو پہنچا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اپنی ذات مبارکہ کو لے کر غلو اور زیادتی کرنے سے کیا ہے روکا. لیکن افسوس ہے, یعنی اگر ہم غور کریں تو ایک بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے, خود ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے, ہندوستان, پاکستان وغیرہ میں, جنہوں نے
صالحین کے مقام و مرتبے میں غلو زیادتی تو کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انبیاء کرام اور بالخصوص آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں بھی غلو اور زیادتی کیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کیا ہے منع فرمایا، لیکن جسے کہتے ہیں کہ حق کو تسلیم کرنے کو کیا ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوتے. آگے ایک آخری حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی، اس کی بعد بلکہ آخری سے پہلے ایک اور حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم الغلو، ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، تم غلو اور زیادتی نہ کرو، خبردار تم غلو زیادتی نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے جن اقوام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کا سبب یہی بنا کہ انہوں نے غلو کیا اور انہوں نے کیا ہے اپنے صالحین کے ساتھ زیادتی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا یہ، یعنی یہ بات کب بیان کی؟ اس موقع پر، حج کے موقع پر، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حج کے موقع پر جب رمی جمرات کا موقع آیا، شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکری پتھر اٹھا کے دیے جا رہے تھے کنکری مارنے کے لیے، تو آپ نے ایک کے مناسب درجے کی، یعنی ایک مناسب طریقے کی کیا ہے کنکری کو جو ہے بننے کا حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا، وہ کنکریاں رکھی گئی، تو آپ نے اٹھا کر کے کہا کہ اسی طرح کی کنکری تم بھی جمع کرو، اکٹھا کرو، حاصل کرو، اور اسی سے تم کیا ہے رمی کا عمل کیا ہے انجام دو، شیطان کو کنکری مارو. آپ نے اس کنکری کو اٹھا کر بتایا کہ اسی طرح تم بھی کیا ہے عمل کرو، اس سے زیادہ بڑی چیز نہ ہو. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ایاکم الغلو، تم غلو زیادتی نہ کرنا، اس معاملے میں بڑا پتھر لے لو یا کوئی اور چیز، غلو نہ کرنا تم. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی ہلاکت کا سبب غلو اور زیادتی ہی کیا ہے بنی ہے. اگرچہ ادھر ایک خاص سبب، خاص حادثہ ہے، لیکن آپ کا جو فرمان ہے وہ ایک عام ہے کہ تم غلو نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کی ہلاکت کا سبب غلو اور زیادتی ہے. تو دین کے کسی بھی معاملے میں، چاہے یہ کنکری کا معاملہ آ جائے حج کے موقع پر یا کسی اور معاملے میں، غلو نہ کیا جائے، کیونکہ غلو کرنا یہ ہلاکت کا کیا ہے سبب بنتے ہیں. پچھلی اقوام جو ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان پر مسلط ہوا، اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ایک اہم وجہ یہی بنتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے غلو اور زیادتی کی. لوگ اس پر کیا ہے غور نہیں کرتے. یعنی اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہیں پر اگر زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، موسم کی خرابی آ جائے، اور ادھر تمام کے تمام یعنی اگر بقول یعنی لوگوں کی مسلمان بستے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کا بھی امکان ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کیا ان کے اندر خالص توحید پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا انہوں نے کہیں پر صالحین کو لے کر، انبیاء کرام کو لے کر غلو اور زیادتی تو نہیں کی؟ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ہمیں کیا ہے ضرورت ہے. آخری حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون قالها ثلاث، آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کون؟ المتنطعون. متنطعون کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی زیادہ سختی کرتا ہے، دینی معاملہ، دین کو لے کر سختی کرتا ہے، ایسی جگہ سختی کرتا ہے جہاں پر سختی کرنے کی اجازت نہیں، سختی کرنے کی ہمیں رہنمائی نہیں. تو اس قسم کی سختی کرنا دینی امور کو لے کر جو سختی کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ ہلک ہلک ہلک، ایسے لوگ کیا ہے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے، یعنی
سختی کرنا، زیادتی کر بیٹھنا کسی معاملے کو لے کر، دینی معاملے کو لے کر، جس میں صالحین کے مقام و مرتبے میں زیادتی کر بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے، ہلاکت کا کیا ہے، سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ چند نصوص تھے جن کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان نصوص، ان دلائل کے ذریعے یہ مقصد تھا بتانا کہ آدم کی اولاد اور آدم کی نسل میں جو کفر پایا گیا، دین کو انہوں نے ترک کیا، اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہے، صالحین کو لے کر انہوں نے کیا ہے، ان کی عزت و تکریم کے معاملے کو لے کر انہوں نے غلو کی اور زیادتی کیا ہے، کر بیٹھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے، جیسے کہ خود شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے مسائل میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آگے اور دو جو مسائل آنے والے ہیں، ان پر اگر غور کیا جائے تو یقیناً جو ہے اس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صحیح اسلام آج اجنبی بن کے رہ گیا ہے۔ صحیح اسلام آج اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ آج یعنی صالحین کی جو قبریں ہیں، صالحین ہیں یا نہیں ہیں، جو پکی قبریں وغیرہ بنتی ہیں، مزارات وغیرہ بنتے ہیں، یعنی بڑا طبقہ ہے جو اسے اسلام کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی اسے اسلام کا ایک جز سمجھنے، صحیح اسلام اجنبی ہو گیا۔ تو اس بات کے بارے میں کیا ہے، ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گا، اور مزید جب مزید آگے جو ہے دو اور ابواب ہیں، دو مسائل ہیں، جب ان کا جو ہے ذکر ہوگا۔ تو المہم کہنا یہ تھا محترم حضرات، خلاصہ کلام کہ صالحین کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، جو مقام و مرتبہ ہے اسی پر ہم اکتفا کریں، اس میں زیادتی نہ کی جائے، غلو سے کام نہ لیا جائے، ورنہ اگر کبھی زیادتی ہوئی، غلو ہوا، تو یہ شرک کا دروازہ کیا ہے، کھل جاتا ہے، انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، صحیح دین سے کیا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس قسم کے یعنی گناہ سے اور اس قسم کے عمل سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہم بچے رہے، اور جو کوئی اس میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی کیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا